سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے عظیم مجاہد، بہادر اور دور اندیش سپہ سالار تھے۔ آپ 1160 سے 1192 تک صلیبیوں، یہودیوں اور سلطنت اسلامیہ میں موجود غداروں سے برسرے پیکار رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے رفقا نے اپنی جرأت و بہادری، جذبہ ایمانی اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام اسلام دشمن قوتوں کو شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کو کفار کے تسلط سے آزاد کروایا۔ مجاہدین اسلام کی یہ داستان عنایت اللہ التمشکی تصانیف سے آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ ہمارا مقصد اسلاف کی پرجوش، ولولہ انگیز اور عشق الہی میں ڈوب کر کی گئی خدمت اسلام کو ملت اسلامیہ تک پہنچانا ہے، تاکہ نوجوانان امت، آئندہ نسلیں اتباع دین اور سربلندی اسلام کو اپنا مقصد حیات بنا لیں۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعماء نے کیا، ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی، مگر وہاں موجود چند پرانے افسروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا ان کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کے فرد اور اپنے چچا کے جانشین ہیں، اور وہ یہ بات تو بخوبی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے۔ ان لوگوں کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت صرف ان کے خاندان کی بدولت تھی، یا پھر اس وجہ سے ان لوگوں نے سلطان ایوبی کو اہمیت دی کہ وہ مصر کے فوجی وائسرائے بن کے آئے تھے۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں صلاح الدین ایوبی کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے وقائع نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ ہی لگ رہے تھے۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، لیکن ناجی جو ان کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیشانی چوم کر ان سے بغلگیر ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شیر کوہ کی امانت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں ایسے مسکرا دیا جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکے۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح اور ناجی کا ہتھیار تھی، جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کسی کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی، اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی
مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ ناجی نہایت چالاک انسان تھا، اسے اس دور کا بادشاہ ساز بھی کہا جاتا تھا، بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ سلطان ایوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے تھوڑا آرام فرما لیجئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا، اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائب نے پوچھا، کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند فرمائیں گے؟ صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے 2 رویہ کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب قد آور باڈی گارڈز اور ان کے ہتھیار دیکھے تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق چند ہی لمحوں کے لیے تھی، کیونکہ دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس و رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نائب ان کے دائیں بائیں تھے۔ ان دونوں نے جھک کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ناجی نے کہا، ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ نائب نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سلطان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ انہوں نے دھیمی مگر قہر بھری آواز میں کہا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی، اور ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا، حضور کی جاہو حشمت۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرج کر کہا، مجھے حضور نہ کہو۔ حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں، اور صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا،
اتنے میں لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک وسیع ہال تھا اور اس میں ایک لمبی میز پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رک کر اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نائب نے جواب دیا، نہیں حضور، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو اندر بلاؤ اور یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلے گئے جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، صلاح الدین ایوبی اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم خم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ ناجی نے کہا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش، میں اسے یہ یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو، اور اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک کمانڈر نے پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ ناجی نے کہا، میں نے کہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، مگر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایسے کسی حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ اوروش نے پوچھا، مزاج کا کیسا ہے؟ ناجی نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ ناجی کہنے لگا، نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا اور میں یہ نشہ اترنے بھی نہیں دوں گا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کروا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کی عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا کہ میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کرے۔ ایک ناظم نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ ناظم نے جواب دیا، وہ گریز کر سکتا ہے حضور، فوجی امور اسی کے سپرد ہیں اور وہ کسی سے حکم لیا ہی نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش رہے جیسے ان پر اس بات کا کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ انہوں نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کے ماہر تھے۔
انہیں صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کے آدمی تھے، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتے تھے۔ جنگوں میں انہوں نے جاسوسی کی بھی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ ان کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں بھی وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مخاطب ہو کے کہا، تم نے سنا علی، یہ لوگ کہہ کر گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ تو علی بن سفیان نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا پھر ناجی کو سبق دوش کرنا پڑے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، میں اپنی ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبق دوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں، اور ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے وہ اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگے تھے۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکے تھے۔